ISI کے بدنام زمانہ سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ناراضی کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے برخاست ہونے والے سابق جج شوکت عزیز صدیقی طویل قانونی جنگ لڑنے کے بعد سپریم کورٹ کے ہاتھوں باعزت بری ہوئے ہیں اور ان کی برخاستگی کو ریٹائرمنٹ میں تبدیل کر کے ان کی مراد بحال کر دی گئی ہیں۔ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک جج کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ہاتھوں برطرف کیے جانے کے بعد بطور جج بحال کیا ہے۔ تاہم چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہو چکی تھی، اس لیے انہیں صرف مراعات ہی مل سکیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک تفصیلی انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ان کی گزشتہ 5 سال کی تکالیف کے دوران اعلیٰ عدلیہ کے ججوں نے انہیں ناپسندیدہ شخصیت سمجھا۔ ان میں وہ ججز بھی شامل ہیں جنہوں نے حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کر ان کے کیس کا حوالہ دیا اور عدلیہ کی آزادی میں ان کی برسوں طویل جدوجہد کو سراہا۔ سینئر صحافی انصار عباسی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی کے تکلیف بھرے ان برسوں میں انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے اپنے برادر ججز سے سماجی بائیکاٹ کا سامنا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے میری بیٹی کی شادی میں شرکت نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام باتوں میں جسٹس گل حسن اورنگزیب ہی وہ واحد شخص ہے جو ان کے ساتھ عید پر مبارکباد کا تبادلہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ چند روز قبل چیف جسٹس کو خط لکھنے والے 6 ججز میں 4 ایسے ہیں جنہیں بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے دعوت دی تھی لیکن وہ نہیں آئے۔ تاہم جسٹس ریٹائرڈ صدیقی کو الزامات سے بری کرنے والے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد ان میں سے ایک جج نے جسٹس ریٹائرڈ صدیقی سے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے جولائی 2018 میں خطاب اور نتیجتاً ملازمت سے برطرفی، جسے اب سپریم کورٹ نے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے، کے بعد کسی جج نے بھی ان تمام برسوں میں ان کے حق میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے خط میں 6 ججز نے شوکت صدیقی کے کیس کو نمایاں طور پر توجہ کا مرکز بنایا ہے اور اسی خط کی بنیاد پر انہوں نے دھونس اور دباؤ کے مبینہ واقعات کا ذکر کیا ہے جن کا انہیں سامنا ہے۔ یہ یاد کرتے ہوئے کہ جسٹس ریٹائرڈ صدیقی کو کیسے برطرف کیا گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں لکھا تھا کہ جس وقت سپریم کورٹ کے جاری کردہ اعلامیے نے جسٹس صدیقی کو کسی حد تک بری الذمہ قرار دیا ہے، لیکن جس غیر شائستہ انداز سے انہیں عہدے سے برطرف کیا گیا، اس کی تلافی آنے والے کئی برسوں تک نہیں ہو سکتی۔ ان ججز نے جسٹس ریٹائرڈ صدیقی کے ISI کے سابق DG جنرل فیض حمید کے خلاف عائد کردہ الزامات کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کی اور چیف جسٹس سے درخواست کی کہ معاملے کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے یہ معلوم کیا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی معاملات اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی زیر نگرانی عدالتوں میں جاری کارروائیوں میں مداخلت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے یا نہیں۔ ججز نے اپنے خط میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے مبینہ دھمکیوں اور زبردستی کے کئی واقعات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے خصوصاً کئی مرتبہ ISI کا نام لیا۔ عدلیہ کی آزادی آئین کی ایک نمایاں خصوصیت ہے جس کا مقصد بنیادی حقوق کو برقرار رکھنا اور عوامی مفاد میں قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی ہے۔ عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے ادارہ جاتی رد عمل کی ضرورت ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے ISI کی مداخلت کے خلاف بات کی تو ان کے برادر ججز سمیت پوری عدلیہ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ناپسندیدہ شخصیت جیسا سلوک روا رکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ اب ایک چیز تو پوری طرح سے ثابت ہو چکی ہے کہ ادارے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں، یعنی الزامات لگتے تھے لیکن کوئی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ ججز کسی نہ کسی دباؤ یا ترغیب کے لالچ میں سمجھوتا کر لیا کرتے تھے۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ سب سے پہلے اس حوالے سے میں نے بات کی جس کا مجھے خمیازہ بھی بھگتنا پڑا اور ایک طویل جنگ لڑنی پڑی جو بالآخر 22 مارچ 2024 کو ختم ہوئی۔ انہوں نے تعصب کا اظہار کیا کہ جب میں نے یہ بات کی تو میرا کسی ہائی کورٹ جج نے ساتھ نہیں دیا بلکہ میرا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اب اس مقدمے کا فیصلہ آنے کے بعد اسی فیصلے کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ان کی نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے درست فورم کا انتخاب نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کوئی ایسی حیثیت یا دائرہ کار نہیں جس کی کوئی ایڈوائزری
ज्यूरिडिक्शन हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की है, और इनकी नज़र में इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो सिर्फ जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट के मुकदमात का जायजा लेती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक चीज है कि इंक्वायरी रूल्स चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिफाई करती है, तो गालिबन इन जजों के पेश नज़र ये हो कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इन्हें रहनुमाई फराहम कर सके। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि एक हाई कोर्ट जज को मालूम होता है कि इसे अपने हलफ की रोशनी में क्या करना है, लेकिन इससे कबल मुझे मिसाल बनाया गया और एक अजियतनाक मरहले से गुजरकर मैं सुरखरू हुआ। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जजेस ने खत लिखकर बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस को इम्तिहान में डाला है। उन्होंने मजीद कहा कि हाई कोर्ट जजेस ने बहुत डरते हुए या बहुत मोहतात अंदाज में बात की है। क्या जजेस की जानिब से लगाए गए इल्जामात साबित हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि मैं समझता हूं कि 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत में अमूमी नौइयत के इल्जामात आयद किए गए हैं और जिन वाक़यात की तरफ इशारा किया गया है उनकी तफसीलात भी वाज़े नहीं। उनका कहना था कि ये डरते हुए और इंतहाई मोहतात अंदाज में बात की गई है और गेंद चीफ जस्टिस के कोर्ट में डाल दी गई है। ताहम उनका यह भी कहना था कि इस मामले का हतमी नतीजा क्या होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।